اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اہل بیت یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہیں۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ساتھی، آپ کے جانثار، آپ پر، آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کے ساتھ ساری زندگی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینے والے، کوششیں کرنے والے، تکلیفیں اذیتیں اٹھانے والے، ساری دنیا کی دشمنیاں مول لینے والے، یہ لوگ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ کی زمین پر اولاد آدم میں سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں۔ اور ان کے افضل ترین ہستیاں ہونے کے اور بھی کئی اسباب اور وجوہات ہوں گے۔ ان کا ایمان، ان کا اخلاص، ان کا اسلام کے لیے قربانی دینا، اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھانا اور ساری دنیا کفر کا مقابلہ کرنا، عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، جہاد کرنا، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر جو سب سے بڑی فضیلت ہے نا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حصول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت والا یہ شرف جس انسان پر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، جس نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حالت میں ملاقات کی اور اسلام کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ لوگ جو شرف صحبت کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، آپ کی نظر پڑنے کا جو اثر ان پر ہوا، وہ اس اثر سے قیامت تک آنے والے تمام لوگ محروم ہیں۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امتیں بھی اس سے محروم ہیں، اس شرف سے۔ یہ شرف پروردگار کی دین ہے، یہ رب العالمین کی عطا ہے۔ یہ صحابیت کا درجہ، صحابی ہونا، یہ عمل سے، علم سے حاصل نہیں ہوتا۔ علم و عمل بڑی اچھی چیزیں ہیں، ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ ہیں، مگر صحابیت کا درجہ اسے بہت بلند ہے۔ صحابی یہ اللہ رب العالمین خود صحابہ کو اللہ نے منتخب کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ نے اولاد آدم میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اولاد آدم میں سے اللہ رب العالمین نے بنو کنانہ کو منتخب کیا۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ قبیلے کو، خاندان کو اللہ نے چنا، اس کو پسند کیا، اس کو فضیلت، شان اور عظمت عطا کی۔ اور کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کو چنا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کے قرابت دار، اور بنو ہاشم میں سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استفانی من بنی ہاشم، اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم میں سے پھر مجھے سب سے زیادہ چنا اور پسند کیا اور سب سے زیادہ عظمت، شان اور مقام عطا فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم خاندان سے چنا، اور بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، آپ کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے اہل بیت ان میں ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور یہ اہل بیت، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو شرف ان کو حاصل ہوا ہے، اس شرف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کوئی بھی نہ پا سکا ہے اور نہ پانا ممکن ہے اس کو۔ تو کوئی بھی پھر اس رتبے پر تو نہیں پہنچ سکتا جب وہ یہ شرف حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ رب العالمین کی دین ہے، یہ پروردگار کا انتخاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے، ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا
اور اپنے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ خلوص، سب سے زیادہ محبت اسلام کی، اللہ کی نظر آئی، سب سے زیادہ خلوص نظر آیا، ان کو اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا۔ آپ کے وزراء، آپ کے مشراء اور آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان، ان کو اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ تو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے قرابت دار لوگ جو مسلمان تھے، اسلام پر رہے اور اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دنیا میں کوئی بھی ہستی اس شان کا، اس عظمت کا اور اس شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ان کے برابر ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ صحابیت کے برابر میں کوئی عمل، کوئی چیز، کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔